رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پہلے تو وہ اتنی دیر نہیں لگاتی تھی۔ اس کا کالج شہر میں تھا اور وہ گاؤں سے جاتی تھی، لیکن آج رات ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم کو ہول اٹھ رہے تھے، ان کی بیٹی نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ اتنے میں وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اجڑی ہوئی حالت تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھی، ہاتھ میں بیگ گھسیٹنے والے انداز میں پکڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھوں پر تھا جیسے کسی نے ڈالا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر عالیہ بیگم نے تو اپنا دل ہی تھام لیا۔ اسے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ وہ بنا جواب دیے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا، دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، بیگ وہیں چھوڑے، واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ وہ شاور کے نیچے بیٹھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ باہر سے آتی اپنی ماں کی آواز کو مسلسل وہ اگنور کیے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں ناخنوں کے نشان تھے۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چیخ ماری اور روتے ہوئے بولنے لگی جیسے سننے والا سامنے کھڑا ہو، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بدلہ لینے کے لیے میرے جذبات چاہیے تھے تمہیں، برباد کیا ہے تم نے مجھے۔ ثنا کمزور نہیں تھی، لیکن تم نے اس بہادر ثنا کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے، اپنے حلیے پر نظر ڈالی تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو سامنے اس کی اماں اسے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ان کو تسلی دی۔ وہ اس کی تسلی سن کر ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد اس نے خود کو نارمل کیا اور فریش ہوئی، گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا اس کے محبوب منگیتر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرتی؟ اس کا دیوانہ تھا، لیکن اب وہ اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس کی کال کٹ کی تھی، لیکن پھر سے کالز اور میسیجز آنے لگے تھے۔ ثنا میری کال پک کرو۔ آخر ثنا نے تنگ آ کر کال پک کی اور غصے میں کہنے لگی کیا ہے، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ اس نے بنا اس کی کوئی بات سنے کال کٹ کر دی۔ اس سے کیا معلوم تھا دوسری طرف موجود شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اچانک اسے پھر سے اس کی بات یاد آئی۔ اس نے جلدی سے الماری سے اپنا اچھا سا جوڑا نکالا، وہ ڈال کر خود کو سجانے لگی۔ اس کے بعد اس نے بال کھول کر آگے کر لیے۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی، وہ سچ میں بلا کی خوبصورت تھی۔ آج پہلی بار اسے یوں بال کھولے تھے۔ وہ باہر آئی تو اسے یوں دیکھ کر اس کی ماں گھبرائی ہوئی کہنے لگی کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی بس کہیں جا رہی ہوں، ویٹ مت کرنا میرا، واپس آ جاؤں گی۔ اپنی اماں کی کوئی بات نہیں سنتی تھی جو آج سن لیتی۔ اس نے پہلے بات سنی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی اماں دیکھتی رہی، لیکن وہ گھر سے نکل کر سڑک پر چلنے لگی۔ اچانک اس کے پاس آ کر ایک گاڑی رکی، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں سے آنسو گالوں پر آ گئے۔ اچانک گاڑی ایک حویلی کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے نکلی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے ابھی صبح والا واقعہ ہی نہیں بھولا تھا کہ اب یہ سب ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک کمرے میں آئی۔ وہ کمرہ بہت بڑا اور پیارا تھا۔ اس کے چہرے کے ساتھ یہ دیکھتا ہوا کہنے لگا کیا ہوا؟ حیران ہوئی وہ، سب کچھ میرا ہے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر ہمت کر کے بولی بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ، معاف نہیں کروں گی تمہیں کبھی بھی۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں تو پہلے معاف کر لوں پھر تم مجھے معاف کر لینا، بہت ہمت دکھا رہی ہو لیکن تم ہو کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا اسے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جیسا بھی ہے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے گرد گھومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، خود میں سمٹ گئی اور کہنے لگی گھر لے جاؤ مجھے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا گھر جانے کا شوق ہے، پر یہاں سے تمہیں کون جانے دے گا؟ وہ یہ کہہ کر دروازہ لاک کر کے آرام سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھل سکا۔ وہ بے بس ہو کر وہیں بیٹھ گئی
اور اسے احساس ہی نہ ہوا کب اس کی آنکھ لگی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ظالم صوفے پر سو رہا تھا۔ پرسکون ہوئی کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے جانا کہاں ہے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ بمشکل اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول رہا تھا۔ اس کا دل تو کیا یہ احسان اس کے منہ پر دے مارے، لیکن وہ بے بس تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر جا کر اماں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی ان کے گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کچھ کہے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، اس کی اماں غصے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، رات بھر کہاں تھی؟ اپنی اماں کی بات سن کر اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، اپنی دوست کے گھر تھی، اس کا بھائی چھوڑ گیا ہے۔ اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنے کمرے میں، ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی اماں کی بات سن کر کمرے میں آ گئی۔ واش روم کی طرف آ کر وہ شیشے کے آگے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص کیا چاہتا ہے۔ اسے خود کو نارمل کر کے باہر آئی۔ اس کی اماں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، پھر غصے میں کہنے لگی، تم نے اپنے منگیتر کو کیا کہا ہے؟ جانتی ہو وہ کتنے غصے میں؟ اپنی اماں کی بات سن کر وہ بڑے آرام سے کہنے لگی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، بس منگنی توڑی ہے۔ اس کی اتنے پرسکون چہرے کو دیکھ کر اس کی اماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ لیکن اس نے بتا دیا تھا اپنی اماں کو۔ اس کی اماں غصے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سامنے کھڑے اپنے منگیتر کو دیکھا اور غصے میں کہنے لگی، تم اس سے شادی نہیں کرو گی کیا؟ اس سے یوں دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ بہت جذباتی تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو پکڑ کر غصے میں کہنے لگا، نہیں کرو گی مجھ سے شادی؟ ثنا غصے میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور سیدھا اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے سامنے والے کو جلانا چاہ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی اب یہ ظالم ستمگر پھر آ گیا ہے، لیکن اس وقت وہ اسے کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ روتی ہوئی کہنے لگی، یہ دیکھو نا، مجھے مار رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے بچوں کی طرح شکایت لگائی، جبکہ اس کا منگیتر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگا، تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے میری محبت، میرے منگیتر کو چھینا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کیونکہ وہ سامنے کھڑے شخص کو بس دھمکی ہی دے سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اسے الگ ہوئی اور غصے میں کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، کوئی میری بیوی کے بارے میں سوچے بھی تو مجھے خبر ہو جاتی ہے، پھر وہ تو پورا ہی تم سے ملنے آ گیا تھا، چلو اب میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر نکل گیا، لیکن اس کے بعد بھی اسے یوں ہی بلاتا۔ اس کا یوں سے سنور کر جانا اس کی اماں کو پریشان کر دیتا تھا۔ آخر وہ وہاں کیا کرنے جاتی تھی؟ آج اس کی اماں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اپنی بیٹی کو نیند والی دوا دے کر اس کی طرف چلی گئی۔ سفر بہت لمبا تھا، آج گاڑی بھی نہیں تھی۔ وہ آخر اس گھر تک پہنچ گئی۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو ان کی جان نکل گئی۔ سامنے ایک جگہ سجی ہوئی تھی، آگے ان کی بیٹی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ وہیں سے واپس چلی گئی۔ گھر آ کر انہوں نے جھنجھوڑ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا، جو بہت مشکل سے اٹھی۔ اس کے منہ پر پانی پھینکا اور اس سے سچائی پوچھنے لگی۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ جس دن وہ کالی سے اجڑی ہوئی حالت میں آئی تھی، اس دن زبردستی اس لڑکے نے نکاح کیا تھا اس کے منگیتر سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس کی اماں نے کہا، اسے کہو پھر شادی کر کے لے جائے، ایسے گاؤں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ کسی نے دیکھ لیا تو اسے بالکل امید نہیں تھی اس کی اماں کا اتنا نارمل رویہ ہوگا، کیونکہ اس کی اماں تو اس شخص کی محبت اپنی بیٹی کے لیے دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔